ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کے یہ 14ویں رکوع کی آیات ہے۔ شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ بہت سی نافرمانیاں ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن شرک کے حوالے سے رب کائنات نے اس طرح سے خبردار کیا، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ جسے پڑھ کر ایک شخص کافر سے مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہی لا سے ہوتی ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی سب سے پہلے نفی کرنی ہوتی ہے تمام معبودوں کی، پھر یہ ہے کہ الا اللہ استثناء ہے، یعنی ایگزمپشن ہے اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو لا سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے ساتھ، اس کے ذات میں، صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا، نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ بات روا نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے نہ پیغمبر کو دی ہے، نہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو دی ہے کہ وہ مشرکین کے لیے جو مر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ فرمایا ولو کان اولی قربا، خواہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ۔ اس وقت یہ کیفیت تھی، ایک بھائی مسلمان ہے تو دوسرا مشرک ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ مشرک ہے۔ تو یہ اس وقت کیفیت تھی۔ یہ قدرتی چیز تو ہے کہ دلی طور پر ایک لگاؤ تو ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا لگاؤ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے جب ناپسند کیا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے، خواہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد بھی کہ اللہ نے واضح کر دیا ہے سب لوگوں پر کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخ کے مستحق ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو بھی شرک کرنے والا ہے وہ دوزخ کا مستحق ہے۔ اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قصوروار ہے۔ اور یاد رہے کہ دعائے مغفرت دو بنیاد پر ہی ہم کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اس سے ہمدردی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ہم اس کے جرم کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں قابل اعتراض ہیں۔ یعنی مشرک کے ساتھ نہ تو یہ ہمدردی ہو سکتی ہے کہ وہ جہنم سے بچے، اور نہ ہی یہ ہمدردی کہ وہ جو ہے اپنے اس چیز جرم سے قابل معافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی رویوں کا تعلق ہے اس سے نہیں روکا گیا۔ یعنی والدین مشرک ہیں اگر تو ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال وہ اپنی جگہ قائم رہے گی،
اسی طرح اور دوسرے مشرکین ہر رشتہ دار نہ بھی ہوں، انسانی بنیادوں پر ان کی یعنی کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے تو ان کی مدد کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ جو تھا آزر، وہ ایک مشرک تھا اور بتوں کی نہ صرف پوجا کرتا تھا بلکہ بت تراش بھی تھا، بیچتا بھی تھا، اس کا کاروبار تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنی شروع کی تو انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، انہیں نصیحت کی، تو وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ ابراہیم تم میرے معبودوں سے بیزار ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ دیکھیں کتنا سخت تھا وہ، شرک پر، اپنے بتوں کی محبت میں کتنا گرفتار تھا کہ اپنے لفظ جگر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کا حق ادا کیا، لیکن جب باپ بضد رہا تو پھر گھر کو چھوڑ کر چلے گئے، اور رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں اپنے رب سے کہ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، انہ کان حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے جو کچھ کیا اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا مغفرت کی تھی اپنے باپ کے لیے، صرف اس وجہ سے تھی الا ام موعدۃ وعدھا ایاہ، اس وعدے کی بنیاد پر تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، یعنی گھر سے نکلتے وقت جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق، اس وعدے کے مطابق انہوں نے اپنے رب سے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ لیکن آگے فرمایا فلما تبین لہ، لیکن جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، باپ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جب یہ بات ابراہیم پر واضح ہو گئی تبرأ منہ، تو اس نے اس سے بیزاری اختیار کر لی، یعنی وڈرا کر لیا اپنی اس دعا سے۔ تو یہ وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ انہوں نے تو کی تھی تو ہم کریں تو کیا حرج ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے تھے، جو مشرکین تھے۔ اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یقیناً بہت رقیق القلب اور بردبار انسان تھا، نرم دل کا انسان تھا۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ پھر ان کا ارادہ کیا ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے دوچار کرنے کے لیے وہ فرشتے جب جا رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے دل میں بڑا خیال آیا، اور فرشتوں سے جب پوچھا تھا کہ کیا مہم ہے تو انہوں نے بتایا ہم اس قوم کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے، تو کہنے لگے کہ وہاں تو لوط رہتا ہے۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں اس وقت بھی انہوں نے اپنی رقیق القلبی کا اظہار کیا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا ہمیں معلوم ہے وہاں کون رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے فرمانبرداروں کو تو محفوظ رکھا، اور جو اس بدکار عمل میں مبتلا تھے ایک ایک کو ہلاک کر کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش برسا دی اس قوم پر، اس طرح بھیانک انجام ہوا اس قوم کا۔ تو ابراہیم بہت رقیق القلب اور بہت بردبار انسان تھا۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اسے بتا دے اس قوم کو کہ اسے کن کاموں سے بچنا ہے۔ یعنی اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی گمراہ قوم کی طرف پیغمبر بھیجتا ہے
اس پیغمبر کے ذریعے سے اس قوم کو باخبر کرتا ہے کہ اس قوم کو کن کن کاموں سے بچنا ہے اور کن کن کاموں کو انجام دینا ہے، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی گمراہی کی طرف ہی دراز کر دیتا ہے، اور جو اس ہدایت کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے ہمیشہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جد و جہد کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہدایت بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے کہ کن کن برائیوں سے، کن کن اعمال سے انہیں بچنا ہے۔ پہلے یہ حجت تمام کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے جو ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت سے منہ موڑتا ہے اس کی رسی پھر اسی طرف دراز کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمراہی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو گمراہی کی طرف بھیجا ہے، بلکہ گمراہی کا جو خریدار ہوتا ہے اللہ اسی کو گمراہی کی طرف رسی دراز کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور یاد رکھو زمین اور آسمان، زمین و آسمان جب دونوں استعمال ہوتے ہیں ساتھ، اس کا مطلب ہے پوری کائنات۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا کیا ہے؟ فرما روا ہے، حکمران ہے، یعنی ساری پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ سورج کا طلوع اور غروب، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ رات دن کی تبدیلی، یہ بارشیں ہیں، یہ موسم کی تبدیلی، یہ زندگی موت، یہ سب اس کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی فرمانروائی اللہ ہی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی اللہ جس کو پکڑے کسی کی مجال نہیں کوئی اس کو چھڑا سکے، تمہارا حامی اور مددگار بن جائے۔ اس لیے اللہ ہی کو اپنا کارساز، اپنا ہر طرح سے یعنی معبود، اپنے نفع نقصان کا مالک، اپنی موت و حیات کا مالک اللہ ہی کو سمجھو، اور اسی کے سامنے اپنا دست دراز کرو، جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہو اسی سے سوال کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔